بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ جب قوم عاد شرک و بت پرستی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید و عبادت الہی کی دعوت دی، شرک و بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہٹ درمی اور مطالبہ پر 3 سال تک قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے باغات و کھیتیاں سب برباد ہو گئیں۔ اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ بالآخر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھڑک اٹھا اور 1 ہفتہ تک چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن کے شہر حضرموت چلے گئے اور یہاں 50 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد 464 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کرنا۔ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اتنے بڑے کام میں اسے تھکن بھی نہیں ہوئی۔ جبکہ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجینئر اور سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا 7 زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں بنا کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انداز۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والا تو سن لیتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ غصہ دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، غصہ جاتا رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کافی ہو جائے وہ بہتر ہے اس سے زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جہنم کی تمنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مہندی کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالوں کے لیے مہندی استعمال کرو،
کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقین جانو اللہ تعالی اسلام لانے کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔